زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ الفاظ سنتے ہی مجھے ایک ایسی شمع کی یاد آتی ہے جس کی زندگی واقع ہی شمع کی صورت تھی۔ اس شمع کا نام لوئیزا تنکانی تھا، جو 25 مارچ 1899 خیسین میں عید بشارت پر اٹلی کے شہر ایتی میں پیدا ہوئی۔ جس دور میں وہ پیدا ہوئی وہ دور علم کے بغیر تاریکی کا دور تھا۔ ان سے کلیسیا کے نوجوانوں کی تعلیمی مرحومی دیکھی نہ گئی۔ آپ تعلیمی میدان میں علم کی روشنی پھیلانے کا جذبہ رکھتی تھی، اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو تدریسی مشن کے لیے وقف کر دیا اور 28 اگست 1924 خیسین میں یونین آف سینٹ کیتھرین آف سیانا مشنریز آف دی اسکولز کی جماعت کی بنیاد رکھی، کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز ہی سے اٹلی میں فری میسنز کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اس سیاسی گروہ کے منشور کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ کیتھولک نوجوانوں کو مختلف حربوں سے مذہب سے بیگانہ کیا جائے۔ ان کی منصوبہ سازی یہ تھی کہ ہمہ وقت اور ہر طور سے کلیسیا کے خلاف نفرت کا بیج بویا جائے، اور انہیں اپنے اس منصوبے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور حالات دن بدن سنگین صورت اختیار کرنے لگے۔ اس سیاسی گروہ نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کا کام سر انجام دینے والے کاہنوں اور سسٹر صاحبات کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا، اور ہر طرح سے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اٹلی کا بیشتر حصہ کلیسیا سے نفرت کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیاست ہو یا کوئی تعلیمی یا عملی میدان، کامیابی صرف ان لیڈروں کو ہوتی ہے جو نوجوانوں کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں۔ لوئیزا تنکانی نے کلیسیا کے برے حالات کو نہ صرف آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بلکہ اس کی آہ و بکا ان کے دل کی گہرائی تک اتر گئی، اور انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ کیتھرین آف سیانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وقت کی اصلاح کا عزم کر لیا۔ حالات کے مطابق نوجوانوں کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ اسکولوں میں تعلیم و تدریس کا کام کسی نئے منصوبے کے تحت شروع کیا جائے۔ لوئیزا تنکانی نے اس عزم اور منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مذہبی جماعت میں داخل ہو کر اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہوں گی، لیکن تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی ایسی جماعت نہ مل سکی۔ انہیں ایک ایسی جماعت کی تلاش تھی جس میں سسٹر صاحبات بغیر مذہبی علومات، مثلاً مذہبی ہیبٹ وغیرہ ظاہر کیے بغیر اسکولوں میں تدریس کا عمل شروع کر سکیں، کیونکہ اس دور کے سیاسی گروہ کی تحریک نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کا کام سر انجام دینے والے کاہنوں، برادر صاحبان اور سسٹر صاحبات کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا تھا۔ لوئیزا تنکانی نے اپنے ارادے اور خواہش کا اظہار فادر لوئس فنفانی سے کیا،
جنہوں نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے لوئیزا تنکانی کی باتوں پر غور کرنے کے بعد انہیں ایک نئی جماعت کے آغاز کی ترغیب دی۔ جہاں ایک سیاسی گروہ اپنے منشور کے خمار میں ہر چیز پر حاوی ہو جانا چاہتا تھا، وہاں ایک نئی مذہبی جماعت کا آغاز کوئی اتنا سہل کام نہیں تھا۔ لیکن جب جذبے سچے ہوں تو خدا مہربان ہوتا ہے اور خود راہیں کھول دیتا ہے۔ لوئیزا تنکانی نے سخت محنت اور بہت سی قربانیوں کے بعد اپنے بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ ان کا جوش و جذبہ اور لگن کو دیکھتے ہوئے چند اور نوجوان لڑکیاں بھی ان کی ہم خیال بن گئیں۔ ایک معلمہ ہونے کی حیثیت سے مشنریز آف دی اسکول سسٹرز کی تبلیغ ایک تدریسی تبلیغ ہے، لیکن یاد رہے یہ اسکول ٹیچرز نہیں بلکہ اسکول میں مشنری ہیں۔ ان کا اسکول میں پڑھانا ملازمت یا پیشہ نہیں بلکہ تبلیغ ہے۔ یہ تابعداری یعنی اوبیڈینس، تجرد، سیلیبسی اور سادہ زندگی، پاورٹی کے علاوہ دعائیہ، جماعتی اور خواہرانہ زندگی اختیار کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی نوجوان لڑکی کسی مذہبی جماعت میں شمولیت کرنے کی خواہش کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اس جماعت کا مخصوص لباس یعنی ہیبٹ پہنے، کیونکہ ایک راہبہ بننے کا فیصلہ کرنے والی نوجوان لڑکی یا خاتون کو مذہبی جماعت میں وعدے کرنے ہوتے ہیں: تابعداری، اوبیڈینس، تجرد، سیلیبسی اور سادہ زندگی، پاورٹی۔ معاشرے کے لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے یہ وعدے کیے ہیں، وہ اپنے سر اور اپنے پورے جسم کو ہیبٹ سے ڈھانپتی ہے تاکہ اس کا ظاہری لباس اس کی روح کے خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو علامتی طور پر ظاہر کرے۔ مشنریز آف اسکول سسٹرز کو بھی مذہبی ہیبٹ ملتا ہے، لیکن وہ اسے اس دنیا سے رخصتی کے وقت پہنتی ہیں، کیونکہ تعلیم و تدریس کی جو وہ جنگ نوجوانوں کے لیے لڑ رہی تھیں اس میں انہیں اس خواہش کی قربانی دینی پڑی تاکہ لباس کی وجہ سے نوجوان تعلیم و تربیت کے بغیر نہ رہ جائیں، کیونکہ مذہبی لباس پہن کر جانے والے سسٹرز کو یونیورسٹیز، کالجوں اور اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ راہبانہ زندگی میں مشنریز آف دی اسکول سسٹرز مقدسہ مریم کو نمونہ بناتی ہیں۔ ایمان کے ذریعے یہ مقدسہ مریم کی طرح یہ کہہ کر اپنی بلاہٹ کو قبول کرتی ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ اپنا تدریسی مشن مقدسہ مریم کی طرح دوسروں تک پہنچاتی ہیں، جس طرح مقدسہ مریم الزبات کے پاس جاتی ہے اور خداوند یسوع المسیح کو متعارف کرواتی ہے، اور مقدسہ الزبات خداوند یسوع المسیح کو پہچانتی اور قبول کرتی ہے۔ اسی طرح ان کی تدریس کے ذریعے بھی خداوند یسوع المسیح دوسروں کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ مشنریز آف اسکول سسٹرز کی پاکستان میں آمد۔ بشپ بینیڈکٹ چالیو، بشپ آف ملتان ڈائسیس کی دعوت پر مشنریز آف دی اسکول سسٹرز نے پاکستان میں اپنا تدریسی مشن شروع کیا، اور یہ مشن 1948 میں ملتان میں ہوا۔ 1953 میں ساہیوال میں بشپ پال اندریوتی، بشپ آف فیصل آباد ڈائسیس کی دعوت پر اپنا مشن شروع کیا۔ 1980 میں کراچی ڈائسیس میں اپنا مشن کارڈینل جوزف کوڈیرو، آرچ بشپ آف کراچی کی دعوت پر شروع کیا۔ 1991 میں لاہور ڈائسیس میں مشن کا آغاز آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینڈا، آرچ بشپ آف لاہور کی دعوت پر کیا۔ 1996 میں پاکستان کے عظیم ایجوکیشنلسٹ کا ٹائٹل حاصل کرنے والے بشپ اینتھنی تھیوڈور لوبو، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی،
نے مشنریز آف اسکول سسٹرز کو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں خدمت کرنے کی دعوت دی، اور خداوند یسوع المسیح کے فضل سے مشنریز آف دی اسکول سسٹرز نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں اپنی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں، اور آج یہ اسی بات کا جشن منا رہی ہیں۔ مشنریز آف دی اسکول سسٹرز نے ڈائسس میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں اولین ترجیح تدریس ہی تھی۔ سسٹرز نے خدمات کا آغاز ہماری خاتون لوردس مائنر سیمنری لالہ زار راولپنڈی میں تعلیم و تدریس سے کیا، اور خداوند کے فضل سے ڈائسس میں کثیر تعداد کاہنوں کے اساتذہ ہونے کا فرض نبھا چکی ہیں۔ سن 2000 میں سیکریٹ ہارٹ ہائی اسکول ویسٹریج راولپنڈی میں اپنی خدمات کو شروع کیا، جن میں سسٹر ڈورتھی بھٹی او پی 2000 سے 2005 تک اسکول کی پرنسپل رہیں۔ 2005 سے 2010 تک سسٹر ٹریزا کرمدین او پی پرنسپل رہیں۔ 2010 سے 2017 تک سسٹر الزبتھ چمن او پی پرنسپل رہیں۔ 2017 سے 2020 تک سسٹر سلمہ سلومی سردار بھٹی او پی پرنسپل رہیں۔ 2020 سے تاحال سسٹر نسرین گیان او پی اسکول کی پرنسپل ہیں۔ سسٹر صاحبات کی تدریسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ڈائسس میں ڈائسس کے مختلف کمیشنز کی بھی ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کر دیں، جن میں ہولی چائلڈ ہوڈ اور ڈائسیزن کیٹیکزم کمیشن شامل تھا۔ ڈائسس میں موجودہ کیٹیکیٹیکل سینٹر کی ترقی کے تمام مراحل مشنریز آف دی اسکول سسٹرز ہی کی بدولت طے پائے۔ ڈائسس میں بہت سارے دوسرے کمیشنز کے ساتھ مل کر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جن میں سر فہرست یوتھ کمیشن اور فیملی کمیشن شامل ہیں۔ ان 25 سالوں میں ڈائسس میں بہت سے تربیتی سیمینار اساتذہ کے لیے مقرر کیے، خاندانوں سے ذاتی ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ڈائسس میں یوتھ کانگریسز منعقد کر کے نوجوانوں کو باشعور بنانے کی کوشش کی۔ ڈائسس میں خدمات سر انجام دینے والی سسٹر صاحبات، ان سسٹر صاحبات میں ریورنڈ سسٹر ریٹا او پی، ریورنڈ سسٹر الوینا برکت او پی، ریورنڈ سسٹر ڈورتھی بھٹی او پی، ریورنڈ سسٹر مارتھا سنی او پی، ریورنڈ سسٹر سٹیلا سٹیفن او پی، ریورنڈ سسٹر روزی او پی مرحوم، ریورنڈ سسٹر روز میری نسیم او پی، ریورنڈ سسٹر روبینہ یوہنا او پی، ریورنڈ سسٹر مارتھا نجمہ فرانسس او پی، ریورنڈ سسٹر ممتاز کرامت او پی، ریورنڈ سسٹر ٹریزا کرمدین او پی، ریورنڈ سسٹر الزبتھ چمن او پی، ریورنڈ سسٹر صوفیہ عنایت او پی مرحوم، ریورنڈ سسٹر سوسن سردار او پی، ریورنڈ سسٹر سلمہ سلومی سردار او پی، ریورنڈ سسٹر فردوس سردار او پی، ریورنڈ سسٹر نسرین گیان او پی۔ ہم مشنریز آف دی اسکول سسٹرز کی 25 سالہ گراں قدر خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سسٹر صاحبات، آپ کو خدمات کا 25 سالہ یہ جشن بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کی خدمات کا بہت بہت شکریہ۔